ملک بھر میں پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم نے افتراق، انتشار اور عدم اتفاق کی ایک شدید لہر دیکھی ہے۔ لوگوں کو اپنی حد سے باہر نکلتے ہوئے پہلی بار اس انداز میں دیکھا گیا۔ احتجاج پہلے بھی ہوئے، دھرنے پہلے بھی ہوتے رہے، مظاہرے ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھے، لیکن ان میں تشدد کا اس انداز سے عنصر، جس میں اداروں کی املاک، سرکاری گاڑیوں کا نقصان اور عام عوام کے اثاثہ جات تباہ و برباد کرنا، اس کی مثالیں اس سے پہلے نہیں ملتی۔ چند ایک مواقع پر اگرچہ ہم اس کے قریب کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن ان میں اور اس موجودہ حالات میں بہت فرق تھا۔ ہم جو بات سمجھتے ہیں، ان بنیادی تمام عناصر کے پیچھے جو سب سے بڑا عامل محرک ہے، وہ بندے کی زبان ہے۔ جو بندہ بھی بولنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے، اپنی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کی اسے پرواہ نہیں ہے، اور اس کا یہ خیال ہے کہ میں اس کے استعمال میں آزاد ہوں، یہ میرے جسم کا عضو بے لگام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے کسی بھی طرح کا کوئی قید اور پابند نہیں کیا گیا، وہ بندہ ہمیشہ مار کھاتا ہے، چاہے فوری طور پہ کھائے یا کچھ وقت کے بعد کھائے۔ یہ جتنے حالات ہم نے دیکھے ہیں، ان میں سب سے بنیادی سبب یہ ہماری زبانیں ہیں۔ جب آپ کسی ایک بات کو 100 دفعہ بولتے ہیں، وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ بالکل بے بنیاد ہی کیوں نہ ہو، وہ بغیر دلیل کے ہی کیوں نہ ہو، وہ قرآن و سنت کے صریح خلاف ہی کیوں نہ ہو، جب آپ اس کو 100 بار بولتے ہیں تو آپ کا ذہن اس کو کسی حد تک قبول کر لیتا ہے۔ جب آپ اس کو 1000 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، آپ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ میڈیا کفار کی طرف سے ایجاد کرنے کے پیچھے بہت بڑا پلان یہی تھا کہ وہ مسلم نوجوانوں کو، مسلمانوں کے دماغوں کو کنٹرول کرے، وہ جیسے چاہیں ان کے اندر مواد بھرے۔ جب آپ کے پاس ایک بات ایک طرف سے آ رہی ہے، دوسری طرف سے آ رہی ہے، تیسری طرف سے آ رہی ہے، 100 بندہ وہی بات کر رہا ہے، 1000 بندہ وہی بات کر رہا ہے، تو یہ انسانی ذہن اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور اس میں سب سے بڑا افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جو جانتے بوجھتے ان حالات میں شریعت اسلامیہ کے صریح احکامات کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ایک ایک بات پر سوچنے والا بندہ، دینی رہنمائی چاہنے والا بندہ، اسے ایک ایک عمل پر پرواہ ہے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کی، وہ احساس اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خوف اس کے دل کے کسی خانے میں پنہا ہے، لیکن ان موجودہ حالات میں اس زبان کے پیچھے وہ بھی پھسل گیا۔ یہ زبان وہ انسانی اعضاء میں عضو ہے جس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، قوموں کو لڑا سکتی ہے، جنگ برپا کر سکتی ہے، اور اگر یہ زبان صحیح استعمال ہو جائے
تو یہ دشمنوں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے، بھائیوں کو جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہوں اکٹھا کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بڑا عضو نہیں ہے، ہڈی نہیں ہے، لیکن مسلسل چلتی ہے، وہ بچہ کیوں نہ ہو، وہ بوڑھا کیوں نہ ہو، جوان کیوں نہیں ہے، مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، مسلسل چلنے والا بغیر کسی ٹھکاوٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عضو بنایا نا وہ یہی ہے۔ باقی اعضاء کو آپ دیکھیں گے تھک جاتے ہیں، مسلسل استعمال آپ ان کو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے اسے یہ صلاحیت دی ہے، قوت دی ہے، مسلسل چلنے والا۔ اور شیطان کا بہت بڑا ہتھیار بندے کو گمراہ کرنے کے لیے اس کی زبان ہے۔ اور خیر و شر میں اگر بندہ تقابل کرنا چاہے تو بندے کو شر کی طرف لے کے جانے والی یہ زبان ہی ہے، بلائی اور خیر کی طرف اس کو پہنچانے والی یہ زبان ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اس لیے یہ تنبیہ کی ہے، تربیت کی ہے، ان کی اصلاح فرمائی ہے کہ وہ اس کے استعمال کے حوالے سے انتہائی محتاط ہو جائیں، اس کے استعمال کے لیے ان کو ہر لحظہ فکر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ڈرایا اس بات سے کہ آپ جو لفظ بولتے ہیں نا وہ لفظ لکھا جا رہا ہے، جو جملہ بھی آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے مسلسل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ دائیں بائیں دو فرشتے اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو بھی وہ لفظ بندے کا دیکھتے ہیں اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، مسلسل تیار ہیں، ایکٹیو ہیں، تھکتے نہیں ہیں، سستی کا شکار نہیں ہوتے، کوئی اور کام نہیں ہے، صرف یہی کام کر رہے ہیں، جو بھی بندہ لفظ بولے گا اس کو لکھ لیں گے۔ ہم نے دکانوں کے باہر لکھا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اس کا فائدہ محسوس کرتے ہیں، کیمرہ نہ بھی لگا ہو صرف یہ لکھا بھی آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ مجھے پتا ہو کہ یہاں کیمرہ لگا ہے میں محتاط ہو جاتا ہوں، کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرتا، یہ اللہ کی طرف سے ریکارڈر موجود ہیں، ایک ایک لفظ کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے جا رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ اللہ کے بڑے ہی معزز لکھنے والے فرشتے ہر چیز جانتے ہیں، ہر لفظ کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اور قیامت والے دن بندے کے پاس جب اس کا اعمال نامہ آئے گا، وہ کتاب اس کے ہاتھ میں دی جائے گی، اس وقت کیا تبصرہ ہوگا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ کیسی کتاب ہے، کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی نہیں ہے جو میں نے کی ہو اور اس میں درج نہ ہو۔ یہ میری 24 گھنٹے چلنے والی زبان، اس سے نکلنے والا ہر لفظ، اس سے ادا ہونے والا ہر جملہ، یہ میری نجات کا فیصلہ کرے گا۔ میں آج اس زبان سے کتنے لفظ ایسے ادا کرتا ہوں، جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں، غیبت پہ مبنی ہوتے ہیں، چغلی پہ مبنی ہوتے ہیں، میں وہ اس زبان سے الزام لگا رہا ہوتا ہوں، بہتان باندھ رہا ہوتا ہوں، لوگوں کی عزتیں اچھال رہا ہوتا ہوں، اور میرا خیال ہے مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے، ایک ایک لفظ آپ کو اس کا جواب نہیں ہونا ہے۔
نماز پڑھنے والا بندہ، تہجد ادا کرنے والا بندہ، شریعت کے ایک ایک حکم کا خیال رکھنے والا بندہ زبان کے حوالے سے کیوں غیر محتاط ہو گیا؟ آپ کے میرے ہر ایک لفظ کی قیمت ہے، اور قیامت والے دن ہم کسی لفظ سے مکر نہیں سکیں گے، پھر نہیں سکیں گے، کہہ نہیں سکیں گے کہ یہ جملہ تو میں نے بولا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے وہاں اتنا شاندار بندوبست کیا ہے، آپ کی زبان ہی آپ کے خلاف بولے گی، آپ کی زبان آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ اپنے کہے ہوئے لفظ سے قیامت والے دن مکر جائے اور یہ دعویٰ دائر کرے کہ میں نے یہ جملہ نہیں بولا، میں نے یہ لفظ ادا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل افضل مسلمان ہی وہ ہے جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ ای المسلمین افضل، صحیح بخاری میں موجود ہے، سب سے بہترین، سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کیا میری زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں؟ صبح انسانی جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں، درخواست پیش کرتے ہیں، کہتے کیا ہیں؟ اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر جانا، ہمارا خیال رکھنا، ہماری سلامتی تیرے سالم رہنے سے ہے، ہماری بچت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو نے جملہ کہنا ہے، تو نے کوئی لفظ بولنا ہے، لڑائی شروع ہو جائے گی، جھگڑا شروع ہو جائے گا، ڈنڈے چلیں گے، گولیاں چلیں گی، گریبان پہ ہاتھ پہنچیں گے، کپڑے پھٹیں گے۔ سبب اور باعث کون ہوگا؟ تو ہوگی۔ تو سیدھی رہی، ہم بھی بچ جائیں گے، اور اگر کہیں تو نے کوئی حرکت کی، ہم کو اس کا خمیازہ برداشت کرنا ہوگا۔ سنن بہقی میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء من الجسد الا یشکو اللسان یشکو ضرب اللسان علی حدتی، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو زبان کی تیزی کی، کاٹ کی وہ شکایت نہیں کرتا۔ ہر عضو کو، ہر حصے کو زبان کی شکایت ہے۔ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معاملے کو اتنا اہم بتایا، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی سواری پہ اپنے پیچھے بٹھایا، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، صدقہ و خیرات، ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا، اور پھر کہا، الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، کیا تمہیں اے معاذ ان ساری چیزوں کی بنیاد نہ بتا دوں؟ وہ کہنے لگے، اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کے بارے میں فرمایا، کف علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کر لے، اپنی زبان پر قابو پا لے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ، اے اللہ کے نبی، کیا جو بولتے ہیں، کیا جو گفتگو کرتے ہیں، جو زبان سے لفظ نکلتے ہیں، اللہ قیامت والے دن ہم سے اس پر مواخذہ کرے گا، ہم سے حساب لے گا، ہم سے پوچھے گا کہ یہ لفظ تو نے کیوں نکالا اپنے منہ سے، اپنی زبان سے یہ جملہ کیوں ادا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں گم پائے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، قیامت والے دن لوگ الٹے منہ یا اپنے ناک کے بل وہ جہنم کے اندر جائیں گے، تو ان کا گناہ
یہ زبان کے کرتوت، زبان سے نکلنے والے برے وہ الفاظ، یہ زبان کی کاٹ، یہ سبب ہوگا ان کے جہنم کے اندر جانے کا۔ ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھتے رہیں، پہلی صف میں آ جائیں، پانچوں نمازیں پابندی سے ادا کریں اور صدقہ کریں، روزے رکھیں، فرض نفل کا خیال کریں اور زبان سے جو مرضی کہتے رہیں، ہمیں آزادی ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کی جو میں آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بنیاد اس زبان کی حفاظت کو قرار دیا۔ ایک لفظ، ایک کلمہ، اس کی کتنی قیمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جہنم۔ بندہ ایک کلمہ ادا کرتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، اس کے نزدیک وہ کلمہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ یہ جملہ، یہ کلمہ برا نہیں ہے، اس کا مجھے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس ایک کلمے کی وجہ سے بندہ جہنم میں جا پڑتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہمیں ایک دن کا اندازہ نہیں ہے ہماری زبان سے کیا بولا گیا ہے۔ ہم رات کو اپنا محاسبہ کیا کریں، دن میں کتنے گناہ سرزد ہوئے، اس سے بچنا کیسے ہے؟ گناہ زبان سے بچاؤ کی کیا ترتیب بنا سکتا ہوں؟ میرے آپ کے یہ نیک اعمال برباد ہو سکتے ہیں اس زبان کی کاٹ سے، زبان کی عدم احتیاط سے، زبان کی لاپرواہی سے، زبان کو بے لگام چھوڑنے سے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک موجودہ حالات پہ، ان سیاسی جماعتوں پہ، ان اداروں پہ آپ جتنا بھی تبصرہ کر لیں، جتنے بھی الزام لگا لیں، جتنا بھی ان کے بارے میں برا بول لیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ جو مرضی لکھ لیں۔ میرے محترم بھائیوں، مخالف جماعتوں کے اوپر بول کے اپنی آخرت برباد کرنا بہت مہنگا سودا ہے۔ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی عزت پر حملہ کریں، آپ ان کے بارے میں نازیبا الفاظ بولیں، آپ بغیر دلیل کے باتیں کریں، آپ کسی کو لوگوں کے اندر میڈیا کے اوپر رسوا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ ذمہ داری لگائی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس دلیل ہو، پروف ہو، ثبوت آپ کے پاس آ جائیں، وہ بھی آپ متعلقہ لوگوں کو، متعلقہ اداروں کو دینے کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کو پھر بھی حق نہیں ہے آپ وہ پروف وہ میڈیا کے سامنے پیش کریں، سوشل میڈیا کا مائک اپنے ہاتھ میں لیں اور اس پر وہ پورا ویلا کرنا شروع کر دیں، پورا اس پر وہ کالم لکھ دیں۔ آپ کو پھر بھی حق نہیں ہے۔ بہترین اسلام یہی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جو لا یعنی چیزیں ہیں، بیکار چیزیں ہیں، جن کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہے، جو فضول ہیں، بے مقصد ہیں، وہ فائدہ آپ کو نہیں دے سکتی، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ یہ نعمت تو ہے اللہ کی، انٹرنیٹ آپ کو مل گیا، یہ موبائل مل گیا، لیکن یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ آپ اس کی موجودگی میں اپنی نمازوں کی حفاظت کیسے کریں گے، اپنے صدقے کو کیسے بچائیں گے، اپنے روزوں کو کیسے اللہ کے ہاں مقبول کروائیں گے، بہت بڑا امتحان ہے۔ اپنی خلوتوں کی حفاظت کیسے کریں گے، بہت بڑا سوال ہے۔
میں آپ بڑے خوش ہیں بھی، یہ موبائل مجھے مل گیا، یہ انٹرنیٹ کا پیکج وہ مجھے مل گیا، تو یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، بڑا اس کا فائدہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بڑا امتحان، بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس زبان کے حوالے سے جو اس کا تقاضا ہے، جو اس کو مطلوب ہے، جو اس کی رضا اور پسند ہے، اللہ اس کو اختیار کرنے کی، اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔